آپ سے پہلے محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پارٹی کے ساتھ بات چل رہی تھی لیکن علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں۔ بیچارے اور کیا کہیں گے، ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑی یہ بتانے کے لیے۔ بیچارے وہ اور کیا کہیں گے، مجھے تو ان پہ ترس ہی آنا شروع ہو گیا کہ ان کو آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے صرف اس چیز کے لیے کہ فیملی اپنے بھائی کا، ہم بہنیں، ہماری فیملی اپنے بھائی کا علاج مانگ رہے ہیں بس۔ جی السلام علیکم، میں ہوں عثمان چودھری۔ اس وقت ہم چکری انٹرچینج پر موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم جو راولپنڈی والی سائڈ پر جو ڈی ایچ اے کے سامنے علیمہ خان صاحبہ بیٹھتی ہیں وہاں پر موجود تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ان کو یہاں پر روک لیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان بھی اس وقت بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے تو راستے بند ہیں لیکن جو موٹر وے والی سائڈ ہے وہاں سے بڑی مشکل سے کارکنان پہنچے۔ ہم بھی بائک پر یہاں پر پہنچے، علیمہ خان صاحبہ سے یہاں پوچھیں گے کہ آج میڈم آپ پریس کانفرنس کرنے جا رہی تھیں لیکن آپ کو یہاں پر روک لیا گیا۔ دیکھیں، ہم چکری پہ یہیں سے گزر کے جاتے ہیں اور ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن کرتے آپ کو پتہ یہ کیسے ہیں۔ ہمیں انہوں نے کہا 15 منٹ انتظار کریں، ابھی ہم پوچھ رہے ہیں، انہوں نے یہ آ گیا، اب 1:15 بجے کے آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر کوئی آدھے گھنٹے یہاں کھڑے ہونے کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم اسلام آباد چلے جاتے ہیں، ہم وہاں اسلام آباد واپس چلے جاتے ہیں، آپ ہمیں جانے دیں۔ انہوں نے ہماری گاڑی کے پیچھے وین کھڑی کر دی، انہوں نے کہا آپ یہاں سے ہل ہی نہیں سکتے۔ ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کیونکہ ہمارا دل کر رہا ہے، ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے کیونکہ ہمیں نکلنے نہیں دے رہی ہے، پولیس کھڑی کر دی ہے انہوں نے لا کر، پھر ہم باہر آ کے بیٹھ گئے اور کیا کریں اس وقت۔ ویسے تو آپ کو جانے دیا جاتا تھا ملاقات کے لیے لیکن ادھر داگل ناکہ پر روک لیا جاتا تھا، لیکن آج یہاں پر روک دیا گیا، کیا پریس کانفرنس کا خوف ہے؟ نہیں، پریس کانفرنس کا کیا خوف ہو رہا ہے؟ پریس کانفرنس تو آپ کو پتہ ہے پریس کے ساتھ تو ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن کیا یہ عمران خان کے بارے میں کچھ چھپانا چاہ رہے ہیں؟ ان کو کیا ڈر لگا ہوا ہے؟ آپ ایک سوال ہمارا یہی ہے، عمران خان کا علاج بس، اور اس لیے ہم بات کریں گے، ابھی ہم پریس کانفرنس کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے چاہے بے شک یہاں سے آپ کو رات کو جتنے بھی مرضی چھوڑا جائے۔ پریس کانفرنس کریں گے، ابھی کریں گے، 10 منٹ کے بعد، اگلے دن، ہمیں جتنی دیر حراست میں رکھتے ہیں ہم پریس کانفرنس کریں گے، جیسے ہی ہمیں یہاں سے رہا کریں گے ہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ہماری فیملی یہاں ہے اور ہماری فیملی کی پریس کانفرنس ہے۔ آپ سے پہلے محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پارٹی کے ساتھ بات چل رہی تھی لیکن علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں۔ بیچارے اور کیا کہیں گے، ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑی یہ بتانے کے لیے۔ بیچارے وہ اور کیا کہیں گے، مجھے تو ان پہ ترس ہی آنا شروع ہو گیا کہ ان کو آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے صرف اس چیز کے لیے کہ فیملی اپنے بھائی کا، ہم بہنیں، ہماری فیملی اپنے بھائی کا علاج مانگ رہے ہیں بس۔ میڈم بس کیا آپ کا پارٹی کے ساتھ کوارڈینیشن ہے؟ برسٹر گور صاحب گئے ہیں اندر؟ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کارکنان کی باقی جو گفتگو ہے وہ پریس کانفرنس میں علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بتائیں گے۔ اس وقت کارکنان بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور بڑی مشکل سے یہاں پر پہنچے ہیں کارکنان، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہنیں اس وقت مشاورت کر رہی ہیں اور جو کارکنان وہی کارکنان موجود ہیں جو کہ ہمیشہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر بڑے عرصے سے موجود رہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کی صورتحال، اور یہ چکری انٹرچینج ہے اور چکری انٹرچینج پر اس وقت علیمہ خان صاحبہ کو اور ان کی باقی بہنوں کو روکا گیا ہے۔ قاسم خان صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں جن کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کو اجازت ملی تھی اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ جو کزن ہیں ان کو جانے دیا جائے، لیکن ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا عمران خان صاحب کا جب علاج معالجہ ہونا تھا۔ تو عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کے حوالے سے چودھری صاحب آپ کیسے پہنچے یہاں پر؟ تو بڑی سختیاں تھیں۔ دیکھیں جی، پہلے اڈیالہ گئے ہیں تو اڈیالہ میں جو ہے کافی زیادہ پولیس لگائی گئی تھی، ہمارے 12 بندے انہوں نے پریزن وین میں ڈالے ہیں اور ایک گاڑی میں 4 لوگ تھے، وہ لے کے روات والی پولیس گئی ہے، 16 بندے تقریباً اس ٹائم ہماری انفارمیشن میں وہ اریسٹ کیے ہیں۔ ہم پہلے وہاں گئے ہیں تو پھر پتہ چلا کہ علیمہ آپا ادھر ہیں، تو پھر ہم ادھر آ گئے تمام ورکر جو ہیں۔ اچھا، تو بڑی مشکل راستے ہیں، بڑی رکاوٹیں تھیں، کیسے آپ پہنچ گئے اور کیا گرفتاری کا خدشہ نہیں ہے یہاں پر؟ دیکھیں جی، پولیس تو یہ بھی کھڑی ہے چوئی صاحب، یہ بھی پولیس کھڑی ہے، ادھر چاروں سائیڈوں سے پولیس نے جو ہے ہمیں گھیرا ہوا ہے،
گرفتاری کے کافی زیادہ خدشات بھی ہیں، لیکن کیا کریں، ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم عمران خان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کی فیملی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ بے گناہ قید ہے، عمران خان صاحب کو طبی سہولیات ملنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کا ڈاکٹر چلا جائے اور چیک کر لے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو یہ انہیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ جی یہاں پر آپ اس وقت حالات دیکھ سکتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی جو گاڑی ہے وہ پولیس کے ارد گرد وہاں پر پولیس موجود ہے، اور علیمہ خان صاحبہ کو واپس بھی نہیں جانے دیا جا رہا۔ اس وقت یہ چکری انٹرچینج کی یہ صورتحال ہے، کارکنان کی بڑی تعداد اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ پیچھے ہو کے ذرا کھاد رو بجے رہا ہوں جہاز میں پہلی بار اس وقت ہم چکری انٹرچینج پر موجود ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ اور باقی تینوں بہنیں اور ان کے کزن قاسم خان یہاں پر موجود ہیں۔ کارکنان کی بھی بڑی تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے، مزید لوگ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں، لیکن اہم ترین جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ بشرا بی بی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے اور وہ اڈیالہ جیل کے اندر جا چکی ہیں۔ ان کی ملاقات بشرا بی بی سے ہوگی، اور اس دوران اگر بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہوگی تو وہ جو ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے بشرا بی بی اپنی بیٹی اور اپنی جو فیملی ہے دوسری، جو اپنی ان کی بابی ہیں، ان کو وہ ساری تفصیلات سے آگاہ کریں گی۔ اس دوران جو دوسری تفصیلات سامنے وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں سے کسی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ برشر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اڈیالہ جیل پہنچے تھے، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی اور وہ واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ کل یہ کہا جا رہا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کہ سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا اور برشر گوہر نے اور شکزئی صاحب نے یہ کہا کہ علامہ راجہ ناصر عباس کو کل ملاقات کی اجازت مل جائے گی، لیکن ابھی تک علامہ ناصر عباس، سلمان اکرم راجہ، برشر گوہر کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے کہ جب لوگ چلے جائیں تو اس کے بعد خفیہ طریقے سے ملاقات کروا دی جائے، جیسے ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات کروائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب نے ایک بار دوبارہ جو ملبہ ہے وہ علیمہ خان صاحبہ پہ ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معاملات بہتر چل رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن علیمہ خان نہیں مانی، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 3 بجے عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کیا جانا تھا، لیکن علیمہ خان صاحبہ محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خود ساتھ جانا ہے، اس وجہ سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب نے یہ انتباہ بھی کیا ہے کہ اگر تحریک انصاف احتجاج کی سیاست کرے گی تو پھر ان کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو دعویٰ بولنے کا شوق ہے تو آپ بولیں، ہماری ٹیم بڑی کلیئر ہے، پھر آپ خود دیکھ لیجئے گا پھر کیا ہوتا ہے، مگر یہ روز روز کی چیز، یہ تماشا بالکل مناسب نہیں، یہ محسن نقوی نے پریس کانفرنس کر کے کہا۔ ابھی جو اہم ترین تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت مل چکی ہے۔ آج علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جیسے ہی ہمیں یہاں سے چھوڑا جائے گا تو ہم پریس کانفرنس کریں گے، چاہے 10 منٹ بعد چھوڑ دیں، چاہے 1 دن بعد چھوڑ دیں، چاہے 2 دن بعد، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم باقی جو گفتگو ہے وہ پریس کانفرنس میں کریں گے۔ اب پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہنا ہے، کیا پارٹی کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن ہے، کیا پارٹی کو معلوم ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کیا کہنا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ پارٹی ابھی تک جو فائنل کال تھی وہ نہیں دے رہی، اور تفصیلات یہ جو معلومات ہیں اور جو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علیمہ خان صاحبہ چاہتی ہیں کہ جب تک فیملی کی ملاقات نہیں کرائی جاتی تو فائنل کال دی جائے۔ دوسری طرف جو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہیں، انہوں نے بھی اپنا دھرنا کے پی کے ہاؤس کے باہر دیا ہوا ہے اور وہ دھرنا بھی جاری ہے۔ بہرحال ابھی ہم یہاں پر چکری انٹرچینج پر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو یہاں سے جانے دیا جاتا ہے یا نہیں۔